الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے۔ آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پر لٹایا۔ خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے۔ آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پر لٹایا۔ ہے پیر ہمارا علی علی، ہے جان سے پیارا علی علی، ہے روشن تارا علی علی۔ خیبر کو اکھاڑا علی علی، مرحب کو مارا علی علی۔ توحید کا دائی علی علی، توحید سکھائی علی علی۔ حق کا راہی علی علی، آقا کا سپاہی علی علی۔ زہرا کا شوہر علی علی، ہے قیمتی جوہر علی علی۔ زہرا کا شوہر علی علی، ہے قیمتی جوہر علی علی۔ حسنین کا بابا علی علی، عائشہ کا بیٹا علی علی۔ معزز حاضرین، آج 20واں روزہ ہے اور گزشتہ کل روزہ 19واں روزہ تھا۔ کل 19واں روزہ نماز فجر کے اندر عبد الرحمن ابن ملجم نامی خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی تلوار سے وار کیا تھا، اور 2 دن بعد یعنی 21 روزے کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو کل کا دن حضرت علی پر جان لیوا حملہ، اور کل آئندہ 21واں روزہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا روزہ ہے۔ تو کیوں نہ آج کے جمعے میں، یہ رمضان کا 3را جمعہ ہے، گزشتہ جمعے میں غزوہ بدر جو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ، وہ آپ کے سامنے بتایا گیا۔ چونکہ 17 رمضان المبارک غزوہ بدر پیش آیا، وہ تفصیلات گزشتہ جمعے بتا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل احادیث کے اندر بہت آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خوب اعزازات ملے۔ جب کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح داماد مصطفیٰ ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہونے کا شرف اور اعزاز ملا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد ہونے کا اعزاز اور شرف ملا، بلکہ یوں کہا جائے کہ حضرت علی مرتضیٰ کہ جن کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی چہیتی لاڈلی محبوبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ وہ فاطمہ کہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ فاطمہ کہ جب فاطمہ آئے تو آقا ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے۔ وہ فاطمہ کہ جن کے حسن حسین آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے کاندھوں پر یوں بٹھا کر اور کہتے تھے کتنی بہترین سواری ہے۔ وہ حسن حسین کہ جب آپ سجدے کے اندر جاتے ہیں تو حسن حسین آپ کے پشت پر لیٹ جاتے ہیں۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی محبوبہ، آپ کی چہیتی، آپ کی لاڈلی بیٹی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اعزاز یہ بھی ملا، ایک اعزاز یہ بھی ملا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ نے اسلام کو پیش کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ بچے تھے، آپ کی عمر تقریباً 10 سال کی تھی، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے اندر رہا کرتے تھے۔ حضرت علی جن کے والد ابو طالب وہ کثیر العیال تھے، تو حضرت ابو طالب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا، محبوب چہیتے چچا، جنہوں نے آپ کی ہر کوشش اور جب تک آپ حیات رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حامی، ناصر اور مددگار آپ بنے۔ کفار کی ثابت نہیں، کفار کی یہ مجال نہیں تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی آنچ آئے۔ یہ جتنے واقعات آئے، آپ کی گردن کے اندر چادر ڈالنا، آپ کے خلاف منصوبے بنانا، آپ کے گزرگاہوں میں کانٹے بچھانا، آپ کو ساحر کہنا، آپ کو جادوگر کہنا، آپ کو پاگل کہنا، آپ کو دیوانہ کہنا، آپ کو مجنوں کہنا، آپ کو شاعر کہنا، اور آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بنانا۔ کبھی آپ کو پاگل کہا جائے تو کبھی آپ کی گلیوں کے اندر کانٹے بچھائے جائیں، تو کبھی آپ کے گردن مبارک کے اندر اوجھڑی ڈالی جائے۔ یہ سب واقعات ابو طالب کے انتقال کے بعد ہوئے۔ ابو طالب آپ کے بڑے مددگار، ناصر اور حمایتی تھے، تو ابو طالب کے اولاد زیادہ تھی، ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور جس وقت ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا تقریباً ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بچے تھے، خود اپنے فیصلے نہیں کر پاتے تھے، آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے والد محترم سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ چنانچہ اگلے دن آپ نے اسلام لانے کا اعلان فرما دیا۔ جو کہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آیا۔ حضرت علی کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عبادات کی تربیت، ریاضات، سیاست اور دیگر امور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیکھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں اپنے ہم عمروں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے، بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے نمبر پر ایمان لانے والے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے والے۔ یہ چار وہ اشخاص ہیں جو سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہونے والے، ایمان لانے والے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ایک اعزاز بھی ملا ہے۔ اور ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں شخصیتوں کا کردار مثالی رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات اس بڑھتی ہوئی محنت اور مقبولیت کفار مقابلہ نہ کر سکے تو ان کفار نے، ان مشرکوں نے دار الندوہ کے اندر میٹنگ بلائی۔ دار الندوہ کے اندر عتبہ بھی تھا، دار الندوہ کے اندر شیبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، اور بڑے بڑے قریشی سردار، مشرکوں کے سردار، مشرکین مکہ اس دار الندوہ میٹنگ کے اندر تھے۔ اس میٹنگ کے اندر بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو اس محمد نے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، کس قدر ہمارے باپ دادا کے دین کو جھٹلاتا ہے۔ ذرا آپ لوگوں کو ہم نے بلایا ہے، ان کے خلاف کچھ معاملہ بتائیے۔ چنانچہ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے یہ کہا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، مگر تمام باتوں کے سننے کے بعد ایک متفقہ طور پر فیصلہ ہوا۔ وہ قرارداد جو پاس ہوئی وہ یہ تھی کہ مکہ کے تمام قبائل میں سے ایک ایک نمائندے کو لیا جائے اور پھر تمام لوگ مل کر نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کریں۔ اور پھر یہ کیا ہوگا؟ جب تمام قبائل میں سے ایک ایک نمائندوں کو لیا جائے گا تو پھر یہ کیس، یہ مقدمہ، یہ قتل کا معاملہ کسی ایک شخص پر نہیں آئے گا، بلکہ اس قتل کا جو احساسات ہوگا وہ کم ہو جائے گا۔ ادھر دار الندوہ کے اندر کفار سازشیں رچ رہے تھے، کفار آپ کے خلاف پلاننگیں کر رہے تھے، آپ کے خلاف سازشیں رچائی جا رہی تھی، اور ادھر اللہ رب العزت بھی اپنے نبی علیہ السلام کو باخبر فرما رہے تھے۔ قرآن اٹھائیں، 9 پارہ سورہ انفال، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے محمد، کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے، وہی کہہ رہا تھا او یخرجوکا کہ اس محمد کو مکہ سے نکال دیا جائے، او یقتلوکا کوئی کہہ رہا تھا کہ اس محمد کو قتل کر دیا جائے۔ اے محمد، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، وہ بھی آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور میں ان کے خلاف مکر کر رہا تھا۔ اور اللہ رب العزت کی تدبیر اور اللہ کا مکر سب سے بہترین مکر ہے، اللہ سب سے بہترین مکر کرنے والے ہیں۔ چنانچہ پھر آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ جس رات، جس جگہ پر آپ کا، جس کاشانہ میں آپ آرام فرماتے تھے، اس جگہ کا کفار نے محاصرہ کر لیا۔ اس مشکل کٹھن کے اندر، اس مشکل گھڑی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر مبارک پر لٹانے کا حکم دیا اور کہا اے علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ کون علی؟ جو داماد مصطفیٰ ہیں۔ کون علی؟ جو ہجرت کی رات بستر پر، آقا کے بستر پر سو رہے ہیں۔ کون علی؟ کہ جو ہجرت کی رات آقا کے بستر پر آقا والی حضرمی سرخ رنگ والی چادر میں سو رہے ہیں۔ کون علی؟ جو اس مشکل کٹھن کے اندر، ان مشکل گھڑیوں کے اندر آپ کے بستر پر سو رہے ہیں۔ کون علی؟ جو ہجرت کی رات تلواروں کے سائے کے اندر رات بھر سوتا رہا۔ کون علی؟ جو تلواروں کے سائے میں ان دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا، موت کا مقابلہ کرتا رہا ہجرت کی رات کے اندر۔ اور آپ نے فرمایا اے علی، کفار کی جو یہ ہمارے پاس امانتیں، مکہ والوں کی جو یہ امانتیں ہیں، ان کی امانتیں صبح میں واپس کر دینا، پھر آپ ہجرت کرنا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق جمیلہ، اخلاق حسینہ، اخلاق ایسے اخلاق کہ جن کی تعریف قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمائی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کَانَ خُلُقُهُ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق پر قربان جائیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی صداقت، جن کی امانت، جن کی دیانت کفار بھی رش کرتے تھے، اور کفار
جن کو معلوم تھا کہ اگر ہمارے یہ سونے چاندی محفوظ رہ سکتے ہیں تو ایک وہی ذات ہے جس کا نام محمد ہے، محمد کے پاس ہی ہمارے یہ مال، ہمارے سونے چاندی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کفار کی، مشرکین مکہ کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھی۔ ان لوگوں نے بطور حفاظت کے لیے اپنی امانتیں، جو کلمے کا انکار کرتے تھے، جو قرآن کا انکار کرتے تھے، جو نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے، جو قیامت کا انکار کرتے تھے، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق مانتے تھے، آپ کو امین مانتے تھے، آپ کو امانت دار کہتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بطور حفاظت اپنے سونے، اپنی چاندی اللہ کے نبی کے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت علی سے کہتے ہیں، اے علی، پہلے یہ تمام امانت کفار کو سپرد کرنا، اس کے بعد آپ ہجرت کرنا۔ سبحان اللہ، وہ بھی علی جن کو معلوم تھا کہ باہر کفار اسی بستر کی طاق میں ہے، باہر کفار اسی بستر کی طاق میں پڑے کہ محمد آئیں گے، ہم ان کو ناؤز باللہ قتل کریں گے۔ مکہ کے لوگ، بلکہ سراقہ ابن جاشم جو ابھی تک اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، 100 اونٹ کے لالچ میں اللہ کے نبی کا قاتل بن کر گھوڑا دوڑایا تھا، 100 اونٹ مجھے ملیں گے، ناؤز باللہ محمد کا قاتل بن کے یہ پیچھے آپ کا کر رہا تھا، تعاقب کر رہا تھا، مگر قربان جائیں اس زمین پر، وہ زمین اس سراقہ بن جاشم کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ یہ سراقہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، زمین کو حکم کریں، زمین مجھے اپنے اندر سے نکال لے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ زمین اس سراقہ بن جاشم کو نکالتی ہے، پھر یہی 100 اونٹ کے لالچ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتا ہے، پھر زمین اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ تو یہ سراقہ بن جاشم بھی اور دیگر کفار مشرکین مکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف قتل کے لیے چل رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات سوئے، صبح جیسے ہوئی لوگ آپ کے پاس آئے، کفار آپ کے پاس آئے اور کہا، تمہارا محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پیغمبر کہاں ہیں، تمہارے نبی کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ سچ کہا۔ اگلا پروگرام کیا تھا؟ یا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا، یا اللہ کو معلوم تھا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا۔ اگلا پروگرام کیا ہے؟ حضرت علی کو نہیں معلوم تھا، رات کی ڈیوٹی تھی، رات کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، بس حضرت علی نے صاف کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مثال، یہ کردار مثالی رہا ہے ہجرت کی رات میں۔ تو ایک اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی ملا۔ غزوہ بدر فیصلہ کن مارکا، پچھلے ہفتے بتایا تھا، اس بدر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہوئے۔ وہ غزوہ بدر، وہ مارکا کہ جس کے بارے میں اللہ فرمائے، اعملوا ما شئتم، میرے صحابہ جو بدر کے اندر شریک ہوئے، اگر تم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے، بدری صحابہ کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، اے میرے بدری صحابہ جو تم بدر کے اندر شامل ہوئے ہو، اگر تم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے، اس گناہ کو نیکی بنا کر تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے بدری صحابہ کا، بلکہ اسماء بدریین بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ ایسا مقام و مرتبہ بدری صحابہ کا ہے، تو انہی بدری صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ ایک اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ملا۔ خیبر کا جو خیبر قلعہ تھا، اس کا محاصرہ کیا کئی دن ہو گئے، فتح ہی نہیں ہو رہا تھا، کئی دن ہو گئے اس قلعہ خیبر کا فتح، وہ قلعہ خیبر محاصرہ کرتے کئی دن ہو گئے، خیبر فتح ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور کہا، کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا، جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھوں اللہ رب العزت خیبر کو فتح فرمائیں گے، اور وہ شخص وہ ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ رات بھر تمام صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ہم کو دیا جائے گا یہ جھنڈا، ہمیں دیا جائے گا یہ جھنڈا، ہمیں دیا جائے گا۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، علی بن ابو طالب کہاں ہیں؟ علی بن ابو طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے، تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، وہ تو نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قاصد کو بھیجا اور کہا، حضرت علی کو بلا کر لاؤ۔ حضرت علی یہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ داماد مصطفیٰ، حسنین کے بابا حضرت علی یہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شیر خدا، جن کا نام اسد اللہ
आगे बताऊंगा जब मरहब का मुकाबला हुआ, जब आप फतह करने के लिए, खैबर को फतह करने के लिए चलेंगे, बीच में मरहब का मुकाबला होगा। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। आपने पूछा, ए अली आंखें दुख रही हैं? कहा, या रसूल अल्लाह आंखों में तकलीफ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन यूं लिया, यूं आंखों पर लगा दिया। सुभान अल्लाह, उसी वक्त उनकी आंख की तकलीफ दूर हो गई। वो क्या था? वो शिफा का खजाना था। क्या वो लुआब दहन शिफा का खजाना था कि वही लुआब दहन अगर अबू बकर की एड़ी पर लगाया जाए तो जहर का असर खत्म हो जाए? वही लुआब दहन अगर ग़ज़वे खंदक के मौके पर जाबिर की, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हांडी के अंदर डाला जाए तो खाने के अंदर इजाफा हो जाए। वही लुआब दहन अगर कुएं के अंदर डाला जाए तो कुएं का पानी मीठा हो जाए। वही लुआब दहन अगर एक लोटे के अंदर जो सहाबी पी रहे थे उस लोटे के अंदर डाला जाए तो वो पानी इतना मीठा हो जाए कि उन सहाबी का दिल हटाने को नहीं चाह रहा, बस पीने को दिल चाह रहा, पानी पीते रहे। वो लुआब दहन कैसा शिफा का खजाना था। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलम दिया, झंडा दिया और कहा, ए अली, अल्लाह तुम्हारे हाथों पर खैबर को फतह फरमाएंगे। हाथ अली का था, नुसरत अल्लाह की थी। सुभान अल्लाह। आप फतह करने के लिए जा रही हैं, रास्ते के अंदर एक शख्स जो बड़ा जंगजू पहलवान था जिसका नाम था मरहब। मरहब ने कहा, अली, खैबर फतह करने से पहले, जंग करने से पहले मुझसे कुश्ती कर लो। खैबर, मरहब कोई आम इंसान नहीं था। इस मरहब का नाम पूरे मक्का मदीना के अंदर शोर था। ये पूरा बहुत बड़ा पहलवान था, जंगजू पहलवान। इस मरहब ने हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारा। हजरत अली ने कहा, ठीक है, तेरा गुरूर खाक में मिलाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको कुश्ती में चित कर दिया, उसको हरा दिया। वो कहता है, उसकी बात को किसी शायर ने शेर के अंदाज में कहा। क्या कहा है? शिकस्त फाश आज मुझको पहली बार है शिकस्त फाश आज मुझको पहली बार है। मालूम होता है कि तू ही हैदर कर्रार है शिकस्त फाश आज मुझको पहली बार है। मालूम होता है कि तू ही हैदर कर्रार है। और अली, दोबारा मुकाबला होगा। तुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं? खैबर जानता है, मैं वो मरहब हूं कि जो हथियार उठाने वाला तजर्बेकार बहादुर है। हजरत अली ने भी उसका जवाब दिया। क्या कहा? मरहब, तू मुझे नहीं जानता मैं कौन हूं? मैं वो हूं कि जिसका मेरी मां ने मेरा नाम शेर रखा है। मैं जंगल के शेरों की तरह मुहीब हूं। और फिर क्या हुआ? तलवार ली। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मरहब के सर के 2 टुकड़े कर दिए। सर के 2 टुकड़े मरहब के। जंगजू पहलवान, बड़ा ताकतवर पहलवान। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों उस खैबर को फतह फरमाया। तो यह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक एजाज था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ और हजरत अली की ये करामत थी। चुनांचे जंग सिफ़ीन के बाद